مرزا غلام احمد 19ویں صدی کے اخیر میں یہ پیدا ہوا تھا، اور یہ ایک معمولی درجے کا کلرک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں یہ ایک کلیریکل جاب کرتا تھا، معمولی درجے کا کلرک تھا۔ انگریز ڈپٹی کمشنر اس سے واقف تھا، اس کے آباء و اجداد انگریز کے وفادار تھے۔ اس کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ 1870 کی جنگ آزادی میں جو مسلمانوں نے بر صغیر میں جنگ آزادی لڑی تھی، تو اس میں اس کے والد نے انگریز کو 50 گھوڑے دیے تھے، انگریز کی حمایت کی تھی اسلحے کے ساتھ، اپنی عددی طاقت کے ساتھ۔ انگریز نے اس کے بدلے میں اس کو جاگیر دی، اور اس کے وفات کے بعد اس کا جو بڑا بیٹا تھا مرزا غلام احمد کا بڑا بھائی، وہ انگریزی حکومت کا ساتھ دیتا رہا۔ تو یہ انگریز ڈپٹی کمشنر کی نظر میں تھا کہ یہ شخص، اس کے آباء و اجداد ہمارے وفادار رہے، ہمارے نمکخوار رہے، ہم اس سے کچھ کام لے سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس انگریز ڈپٹی کمشنر کی وساطت سے انگریز مشنریوں کا ایک وفد اس سے ملا، عیسائی مبلغین ہوتے ہیں، تو ان کا ایک وفد اس سے ملا۔ اس وفد کی ملاقات کے بعد یہ واپس چلا گیا، نوکری چھوڑی اور قادیان چلا گیا۔ خاندان والے پوچھتے تھے کہ بھائی نوکری کا کیا بنے گا، نوکری چھوڑ کے آ گئے ہو؟ تو یہ کہتا تھا نوکری کو چھوڑو، اب آگے سلسلہ دیکھتے رہو۔ چنانچہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ملازمت چھوڑنے کے بعد اس کے نام بے نام قسم کے منی آرڈر آنے لگے، یعنی رقم اس کو ملتی گئی، اور اس نے پھر اپنی جو ایک تعلیمی نام نہاد تعلیمی زندگی ہے اس کا اس نے آغاز کیا۔ ابتداء میں کچھ مناظرے یہ کرتا رہا، مسلمانوں میں اس نے شہرت حاصل کی۔ اب بعد میں یہ اپنے اصل مقصد کی طرف گیا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کئی پینترے بدلے۔ ابتداء میں یہ مسلمان مبلغ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، اور مسلمانوں میں اس کی شہرت بھی ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلمان جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ اس زمانے میں یہودیوں کو دجال کا قلقمہ کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کا تم انتظار کر رہے ہو، جس مسیح کے تم منتظر ہو، میں وہ مسیح۔ ابتداء میں اس نے اپنے آپ کو مسیح بنایا۔ آہستہ آہستہ اس نے اور ترقی کی، اور یہ کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علیاذ باللہ گویا کہ عکس ہوں، کہ میں ذلی بروزی نبی، اس قسم کے مختلف قسم کے وہ اصطلاحات استعمال کرتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا۔ اس طریقے سے دعوے کرتا تھا۔ آخری مرحلے میں جا کے اس نے مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں اس نے بڑے سخت کلمات کہنے شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے مرحلہ وار انگریز نے اس کو وہاں تک پہنچایا جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا کیے جائے۔